گلگت بلتستان کے اندر ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے، تو کسی کا عقیدہ کسی کے اوپر تھوپنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر جا کے کوئی بھی ایسے غیر قانونی کام، میں تو اس کو غیر قانونی کہوں گا، غیر آئینی کہوں گا، کہ یونیورسٹی کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر جا کے کوئی بھی تنظیم، چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے اندر جا کے اس قسم کے ایکٹیویٹیز کرنا اور وہاں پہ جا کے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا، یونیورسٹی کے اندر جا کے ٹیچرز کے ساتھ، پروفیسرز کے ساتھ، لیکچرر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی کرتا ہے، ہم اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں۔ یادگار محلے میں ایریئر فائر ہوئی تھی کسی شادی میں، تو وہاں ہمارے محلے کا ایک بچہ، اویس اس کا نام ہے، وہ وہاں شادی پہ گیا تھا، وہ دلہے کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا بھی نام بھی ڈالا کہ اس نے بھی فائر کیا ہے، لیکن کل وہ صاف ہو کے باہر نکلا ہے۔ اب یہ ایک دفعہ بعض اوقات عجیب طریقے سے لگتے ہیں، بعض اوقات جہاں لگنا چاہے وہاں لگاتے نہیں ہیں۔ اب یہ میں تو کہ سارے الزام جو ہے میں امجد صاحب کے اوپر ڈالتا ہوں کہ وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، اور حلقہ 2 سے پی ٹی آئی کا فتح اللہ صاحب ہیں، حلقہ 3 سے جو ہے پی ٹی آئی کا سہیل عباس صاحب ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے۔ اپوزیشن کے ممبر ہے تو وہ میرے خیال میں اس وقت سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کا رول ادا کرتا ہے۔ اب جہاں بھی اسمبلی کے اندر بھی جا کے وہ پھڈے بازی اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرتا ہے اسمبلی کے اندر، اور باہر بھی اس کی پریس کانفرنس ہو جو بھی ہو۔ اب پچھلی دفعہ جب اس کو فنڈ نہیں ملے، ڈیولپمنٹ فنڈ، اب اس نے کیا کیا، یہاں گلگت بلتستان کے اندر ایجیٹیشن شروع کیا۔ ایجیٹیشن میں آپ نے دیکھا کہ کوئی 10-15 لوگ یا چھوٹے بچے تھے، بالکل امیچور ٹائپ کے اسکول کے بچے۔ اب اس کی کریڈیبلٹی کا وہاں پتہ چل گیا کہ وہ کس قسم کا ایک لیڈر ہے، حالانکہ وہ ہے پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر گلگت بلتستان کا، لیکن جب اس کی تھنکنگ کی طرف ہم جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ کسی محلے کا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر جعفر اللہ خان صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں گلگت بلتستان کے جو معروضی حالات ہیں، بالخصوص کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا، اور اس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور ان کا ذاتی طور پر کیا موقف ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کی اس وقت اسمبلی میں 3 نشستیں ہیں اور کونسل کے امیدوار کو سامنے لانے کی کوششوں میں بھی ہے، اور چونکہ جعفر اللہ خان صاحب کا امن و امان کے قیام کے لیے اپنا ذاتی طور پہ کردار بھی ہے، اور متعدد جرگوں کے ذریعے انہوں نے صلح بھی کرایا ہے اور ملزمان کی رہائی بھی ہوئی ہے، معافی تلافی بھی ہوئی ہے۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال میں حکومت کو یا سول سوسائٹی کو کس طریقے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جعفر اللہ خان صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ کے دور میں بھی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ فرقہ وارانہ مسائل تو سامنے آتے رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اسٹوڈنٹس پر ایف آئی آر بھی ہوا ہے، اس ساری صورتحال میں حکومت کچھ عدم متحرک ہونے کا شکار ہے اور کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ یا ایکٹیویٹی ان کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت امن و امان کی صورتحال کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ آپ والی بات صحیح ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت ایکٹیو نہیں ہے، اسپیشلی کراکرم یونیورسٹی کے حوالے سے، اور یونیورسٹی جو ہے وہ ایک اٹانومس باڈی ہے اور ریسرچ کا ایک ادارہ ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیاں وہاں جا کے پڑھے اور اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر کے ملک اور قوم کی خدمت کرے، یہ جو ہے یونیورسٹی کا موٹو ہوتا ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر فرقہ وارانہ فسادات یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز، اس سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ہم سے پہلے جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی 5 سال کے ٹینور میں، آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر حالات بہت بگڑ گئے اور کئی کیجولٹیز ہوئی، وہاں کرفیو کا سما تھا، لاٹھی چارج، آنسو گیس، اس قسم کے واقعات ہوئے، لیکن ہماری گورنمنٹ میں ہم نے ایکٹیو رول پلے کیا، کیونکہ ہمارا اسٹیک جو تھا پی ایم ایل این کا گلگت 1 حلقہ 1، گلگت حلقہ 2، حلقہ 3 سے، اور تینوں میں ایک میں سی ایم تھا، ایک میں تھا، اور تیسرے میں ڈاکٹر اقبال صاحب تھے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ایکٹیو رول پلے کیا اور ہم نے ایسے حالات یونیورسٹی کے اندر پیدا ہونا نہیں دیا۔ دیکھیں، یہاں جو بھی بستے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے،
تو کسی کا عقیدہ کسی کے اوپر تھوپنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر جا کے کوئی بھی ایسے غیر قانونی کام، میں تو اس کو غیر قانونی کہوں گا، غیر آئینی کہوں گا، کہ یونیورسٹی کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر جا کے کوئی بھی تنظیم، چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے اندر جا کے اس قسم کے ایکٹیویٹیز کرنا اور وہاں پہ جا کے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا، یونیورسٹی کے اندر جا کے ٹیچرز کے ساتھ، پروفیسرز کے ساتھ، لیکچرر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی کرتا ہے، ہم اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ میں بھی کچھ ایسے شروع میں ایسے واقعات ہوئے تھے، اور اس میں سابقہ سے حفیظ الرحمان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں میں تھا اور ڈاکٹر اقبال صاحب تھے اور سابقہ منسٹر لا اورنگزیب صاحب تھے۔ ہم نے افواہ و تفہیم سے جو سیکٹ ہے ان کے ساتھ اور قراقرم یونیورسٹی کے انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی کے اندر اس قسم کے پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہم نے اٹھا کے سٹی پارک میں، بلکہ ددی جواری پارک میں ہم نے کہا آپ کو فیسلٹیٹ بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ اس کے اخراجات بھی اٹھائے گی، وہاں کرے۔ تو موجودہ آغا صاحب جو آغا راحت صاحب ہیں، اس کی بڑی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اس نے اس چیز کو مان لیا، اور مسجد بورڈ نے اس وقت بڑا ایکٹیو رول پلے کیا، اور لے جا کے ہم نے ددی جواری پارک میں اس چیز کو آرگنائز کیا یوم حسین کو، اور بہترین انداز میں ہو رہا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں، میں اس کے سارے الزام جو ہے میں امجد صاحب کے اوپر ڈالتا ہوں کہ وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، اور حلقہ 2 سے پی ٹی آئی کا فتح اللہ صاحب ہیں، حلقہ 3 سے جو ہے پی ٹی آئی کا سہیل عباس صاحب ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے۔ اب یہاں امجد اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایجیٹیشن ہو، کوئی ایسے حالات پیدا ہو، تو وہ گورنمنٹ کے اوپر الزام ڈالنے کے لیے ان کی پشپناہی کر رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ 2 ممبران جو پی ٹی آئی کے ہیں، وہ میں تو یہ کہوں گا بند پی کے سوئے ہوئے ہیں، ان کی گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے اس وقت۔ اب یہاں دیکھ لیں سٹی کے اندر ہمارے جانے کے بعد ایسے برے حالات پیدا ہو گئے جس طرح نلدار کا واقعہ ہے، اور یہاں گلگت کے اندر دیکھیں، یہاں جو دونوں فرقین کے درمیان ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی، تو اس کو بھی بیچ میں آ کے ہم لوگوں نے بہترین افواہ و تفہیم سے اس چیز کو روکا، ورنہ گلگت کے حالات پھر خراب ہونے تھے۔ تو ان کی ریٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ سی ایم صاحب میرے خیال میں یہ کوئی 8-9 مہینے ان کی گورنمنٹ کے ہو رہے ہیں، اور 9 مہینوں میں کوئی 9 دن بھی گلگت میں وہ بیٹھا نہیں ہے۔ تو اس کا کام یہی ہے کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان میں امن و امان قائم کرے۔ اگر گورنمنٹ چلانی ہے، اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، خوشحالی یہاں پہ لانی ہے، تو سب سے پہلے جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرے، کیونکہ امن، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امن ہماری صرف نہ ضرورت ہے بلکہ ہمارا مقصد بھی امن ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر ایک پائیدار امن قائم ہو، جو پائیداری ہم نے یہاں اپنے 5 سالہ دور میں کر کے ان کو دے دیا تھا، انہوں نے آ کے اس کو خراب کیا۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی سب سے زیادہ، اور پھر اپوزیشن لیڈر کی۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا آتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے 2 دن پہلے ایک عجیب جیسی پریس کانفرنس کی کہ جی چھوٹے بچے، نابالغ بچے، میرے خیال میں یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی نابالغ بچہ نہیں جاتا ہے، سارے میچور ٹائپ کے لڑکے جاتے ہیں، یا بچیاں یا بچے۔ دیکھو نا، میٹرک کے بعد انٹر کے بعد جا کے وہ گریجویشن کر کے یونیورسٹیز میں وہ ایڈمیشن لیتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ نابالغ بچے نہیں ہیں۔ اب میں سب کے اوپر یہ الزام میں نہیں لگاتا ہوں کہ سب کے سب خراب ہیں، گنے چنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں کے حالات کو، ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو باہر سے کوئی فنڈنگ ملتی ہے یا باہر سے کوئی ان کو شے ملتی ہے کہ آپ جو ہے حالات کو خراب کریں۔ اب یونیورسٹی کو تالے لگانا میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے تعلیم کے ساتھ، کہ ایک ریسرچ کے ادارے کے اندر جا کے تالے لگانا یا اس کو بند کرنا، تو یہ بہت بڑی ستم ظریفی کی بات ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ یونیورسٹی ہم لوگوں نے کیوں بنوایا؟ ہمارے دور میں ہم نے، جب میں نے ڈیمانڈ کی 99 میں، اور اس وقت میاں صاحب کی سیکنڈ گورنمنٹ تھی، تو مجید ملک صاحب اس وقت وزیر امور کشمیر ہوا کرتے تھے، اس کو ڈیمانڈ کر کے ہم نے یہ یونیورسٹی بنوائی تھی، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ اقرا کنونشن جو ہم نے یہاں بلایا تھا اس میں اس نے اعلان کیا تھا۔ اور اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے بنانے کے بعد یہاں سے ریسرچ کر کے یہاں سے اچھے طالب علم باہر نکلنے کے بجائے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ جب فرقہ واریت پھیلتی ہے تو پھر ادارے بنانے کی کیا ضرورت؟
میں نے گورنمنٹ جب ہم تھے تو میں نے اسمبلی کے اندر بھی یہی آواز اٹھائی تھی کہ یونیورسٹی کے اندر کم سے کم ایسے پروگرامات کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور لگایا بھی۔ اب جو نیچے سے ہماری گرومنگ ہوتی ہے، ہمارے جو بچے آتے ہیں اسکول سے یا کالجوں سے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو یہ سیکٹ چلاتے ہیں، چاہے کوئی بھی سیکٹ اس قسم کے سکول چلاتے ہیں، وہاں دیکھیں وہاں دینی تعلیم بے شک دیں، اچھا نیشنل ہمیں قوم بنانے کی تعلیم دیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے فرقہ واریت کو وہ پروان چڑھا کے وہی بچے کالجوں میں سکول وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ تو جب وہ ایسے بچے سکول میں سے اٹھا کے کالج میں یونیورسٹی میں وہ جائیں گے تو وہ یہی ایکٹیویٹیز کریں گے، یہ آپ نے بالکل ہم سب بھگتیں گے۔ یہ بالکل آپ نے بڑی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ گلگت کے گلی کوچوں میں جو سکول ہیں وہ فرقہ وارانہ مواد پر مشتمل سلیبس پڑھاتے ہیں سکولوں میں، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے رول سے بھی آپ نے آگاہ کیا۔ ویسے ایک جنرل چیز ہے کہ یونیورسٹی کے طلباء پر ATA کے دفعات لگے ہوئے ہیں، اور دونوں طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور جو اس وقت متاثرین ہیں جن کے اوپر الزامات عائد ہوئے ہیں، دونوں طرف سے ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ گورنمنٹ کو اس وقت کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہیے، یا سیاسی جماعتوں کو بھی کس قسم کا اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمیں اس بات کی خوشی تو نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کے اوپر اسٹوڈنٹ کے اوپر ATA کے دفعے لگے، لیکن دفعے کب لگتے ہیں؟ جب وہ قانون کو اپنے گرفت میں لیتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور وائلیشن کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ یہی دفعے لگتے ہیں۔ اب گزشتہ دن آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اپنے محلے میں یادگار محلے میں ایریئر فائر ہوئی تھی کسی شادی میں، تو وہاں ہمارے محلے کا ایک بچہ اویس اس کا نام ہے، وہ وہاں شادی پہ گیا تھا، وہ دلہے کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا بھی نام بھی ڈالا کہ اس نے بھی فائر کیا ہے، لیکن کل وہ صاف ہو کے باہر نکلا ہے۔ اب یہ ATA کے دفعے بعض اوقات عجیب طریقے سے لگتے ہیں، بعض اوقات جہاں لگنا چاہے وہاں لگاتے نہیں ہیں۔ اب یہ میں تو خوش نہیں ہوتا ہوں کہ بچوں کے اوپر اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ہے ATA کے دفعے لگے، لیکن لگانا اس لیے چاہیے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، ان کے ماں باپ کو یہ پتہ چلے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آئے گا تو اس کے اوپر ATA کے دفعے لگیں گے۔ تو ہمارے گورنمنٹ میں بھی لگے تھے ایسے دفعے، جو ہیں ایک دفعہ وہاں ہوا تھا تو ATA کے دفعے لگے، لیکن ہم نے افواہ و تفہیم سے ان دفعوں کو ہم نے ختم کروایا، یہ ان سے شیورٹی لکھ کے لیا کہ وہ آئندہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے۔ جب وہ بار بار ایسی حرکتیں، کوئی بھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک سیکٹ کے اوپر ڈال کے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس نے اس طرح کیا، اس سیکٹ نے اس طرح کیا، لیکن اکراس دی بورڈ کوئی بھی سیکٹ کرے، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، اہل تشیع سے رکھتا ہو، یا اسماعیلی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ یونیورسٹی کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرے یونیورسٹی کے اندر اور وہاں قانون اپنے ہاتھ میں لے اور یونیورسٹی کے جو رول ریگولیشن ہے ان کو فالو کرنے کے بجائے اس کو پچے پش ڈال کے اس کو پاؤں کے نیچے رون کے حملہ آور ہو جائے، توڑ پھوڑ کرے، تو ان کے اوپر دفعے لگنا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو، ان کو پتہ ہو کہ یونیورسٹی کے قوانین ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے بجائے، وہاں سے اچھے اسٹوڈنٹ باہر نکلنے کے بجائے، ملک اور قوم کا خدمت کرنے کے بجائے وہ سیکٹیرین ایشوز پیدا کریں۔ اب دیکھو یہی لڑکے یونیورسٹی کے اندر جو پڑھتے ہیں، انہوں نے کل نکل کے یہاں ملک اور قوم کے باغ دوڑ انہوں نے سنبھالنے ہیں، کوئی سیکٹری بنے گا، کوئی بڑے بڑے پوسٹوں میں آئے گا، کوئی پولیٹکس میں آئے گا، تو جب یہ یہاں سے ان کی گروپنگ اور یہاں ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہو تو ہم ان سے کیا توقع کریں؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام سیکٹ کے لوگوں سے کہ یونیورسٹی کو یونیورسٹی رہنے دو، اور وہ ریسرچ کا ادارہ ہے، وہاں جا کے ریسرچ کرے، پڑھے اور اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کرے، ماں باپ کا اور ملک کا، علاقے کا نام روشن کرے، تو آگے جا کے یہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ یہ دیکھو نا، امپارشل طریقے سے یونیورسٹی کے اندر کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں سیکٹ کا ہے، یونیورسٹی کے اندر جب کوئی جاتا ہے تو یہ پتہ چلے کہ یہ جناب اچھا سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا کسی سیکٹ سے تعلق نہیں ہے۔ بے شک یونیورسٹی کے باہر وہ اپنے سیکٹ کے مطابق جو عبادات ہیں ہم نے روکا بھی نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی عبادت اپنے سیکٹ میں بیٹھ کے اپنے عقیدے کے مطابق کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا عقیدہ دوسروں کے اوپر تھوپ پہ کوئی بھی سیکٹ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ ناقابل برداشت ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اسٹرکٹ ایکشن لے، یونیورسٹی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس پہ کمپرومائز نہ کرے اور اسٹوڈنٹ کو بلکہ ایکسپیل کرے، کہ وہ ان کے لیے ایسے تعلیمی اداروں کے دروازے جو ہیں نا ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے، تاکہ والدین کو پتہ چلے اور اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے کہ اس غلط اقدام سے اس کے لیے کتنا نقصان ہوگا۔ جعفر اللہ صاحب، امن و امان کے حوالے سے آپ کا انڈیویجول رول بھی رہا ہے، لیکن جب آپ کی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی گلگت بلتستان میں اور 5 سال آپ نے حکومت کیا، تو اس دورانیے میں جو مساجد امن کمیٹی ایک بنائی گئی تھی،
جس کا رول ہی یہ تھا کہ وہ کسی بھی اس قسم کے واقعے کے دوران اپنا مصالحتی کردار ادا کرے، اور اس میں آپ ممبر بھی تھے، لیکن یہ کمیٹی مکمل طور پر غیر فعال رہی، کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے گورنمنٹ میں ہم نے خود بذات خود میں خود اس کمیٹی میں تھا، حاجی عبد البیک صاحب تھے، تو ہم نے ایکٹیو ہو کے جب یہ حالات سدھارا تو سی ایم صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ جی مساجد بورڈ کی ضرورت نہیں، ہم اپنے انتظامیہ کے ذریعے سے گورنمنٹ کی ریٹ بحال کر کے ہم جو ہے حالات بہتر کریں گے۔ تو خیر ہماری گورنمنٹ میں ایسے حالات واقعات پیش بھی نہیں آئے اور کوئی ایشو بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، تو اس وجہ سے ذرا یہ ان ایکٹیو رہے۔ تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی غلطی تھی ہماری، ہمیں چاہیے تھا کہ مسجد بورڈ کو ایکٹیو رکھتے اور جو ایکٹیو نہیں ہے ممبر اس کے اندر اس کو ڈیلیٹ کرتے اور باہر سے جو ہمارے گلگت کے اندر اچھے لوگ ہیں ان کو لے جا کے مسجد بورڈ میں شامل کرتے۔ بہرحال یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ میں، تو ابھی جو ہے ہم اس پہ غور بھی کر رہے ہیں دوبارہ۔ اور اس کی دوسری ریزن یہ تھی کہ ہمارے آغا صاحب نے جو اہل تشیع مسجد بورڈ تھا ان کو کہا کہ جی ہم مسجد بورڈ کو نہیں مانتے، تو ان کے رول کو اس نے بالکل محدود کر کے رکھ دیا تھا، تو ان ایکٹیو وہ لوگ ہو گئے، تو اس وجہ سے اس طرف بھی ہمارے یہاں بھی اس قسم کے واقعات پیدا ہو گئے۔ تو بہرحال مسجد بورڈ کو بالکل موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مسجد ایک بنا ہوا ہے، ریگولیٹری ایک بنا ہوا ہے، تو اس کے حساب سے مسجد بورڈ کو فعال کرے۔ جب مسجد بورڈ فعال ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر یہاں حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے، اور جہاں ایسے ایشوز پیدا ہوتے ہیں تو مسجد بورڈ والے جا کے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، کرنے کے بعد جو ہے حالات کو وہ صحیح سمت میں لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس مسجد بورڈ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ جو ہیں ہمارے اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں دونوں سائڈ سے، تو ان کے جگہ میں اچھے جو یہاں کے ویل نون پرسنس ہیں ان کو لے کے مسجد بورڈ کو ایکٹیو کرنا موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اگر تھوڑا سا ہم سیاسی گفتگو بھی کریں تو حلقہ نمبر 1 سے آپ انتخابات، ظاہر بات ہے آپ کا وہ شروع سے وہی حلقہ رہا ہے اور وہاں سے ایک عرصے سے آپ لڑتے آ رہے ہیں، اس دفعہ ایک تو آپ لڑے نہیں، اور دوسرا اس وقت حلقے کی صورتحال کیا ہے؟ اپوزیشن لیڈر وہاں سے آیا ہوا ہے، اپوزیشن لیڈر کا بھی ایک اپوزیشن اس حلقے میں ہے، عوام کی کیا پوزیشن ہے کیا ان معاملات کے اوپر؟ دیکھیں جی، جو عوام اس وقت حلقہ نمبر 1 میں مایوسی کا شکار ہے۔ ایک تو وہاں گورنمنٹ کی سیٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کا ممبر نہیں ہے سٹنگ، اپوزیشن کے ممبر ہے، تو وہ میرے خیال میں اس وقت سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کا رول ادا کرتا ہے۔ اب جہاں بھی اسمبلی کے اندر بھی جا کے وہ پھڈے بازی اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرتا ہے اسمبلی کے اندر، اور باہر بھی اس کی پریس کانفرنس ہو جو بھی ہو۔ اب پچھلی دفعہ جب اس کو فنڈ نہیں ملے، ڈیولپمنٹ فنڈ، اب اس نے کیا کیا، یہاں گلگت بلتستان کے اندر ایجیٹیشن شروع کیا۔ ایجوکیشن میں آپ نے دیکھا کہ کوئی 10-15 لوگ یا چھوٹے بچے تھے، بالکل امیچور ٹائپ کے اسکول کے بچے۔ اب اس کی کریڈیبلٹی کا وہاں پتہ چل گیا کہ وہ کس قسم کا ایک لیڈر ہے، حالانکہ وہ ہے پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر گلگت بلتستان کا، لیکن جب اس کی تھنکنگ کی طرف ہم جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ کسی محلے کا بھی صدر کے قابل نہیں ہے۔ اب اس نے نہ تو حلقے کی طرف توجہ دی، اب دیکھیں ہمارا ڈیولپمنٹ رک گیا، حالانکہ اپوزیشن کو تو رول ادا کرنا چاہے، ایکٹیو رول اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی۔ اب اس رویے کی وجہ سے اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن اراکین ہیں وہ بھی خائف ہیں، اس کے رول کی وجہ سے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کے اپنے پارٹی کے لوگ وہ بھی، میری گپ شپ ہوتی ہے، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے رویے کی وجہ سے، یعنی یہ اپنے آپ کو فندخان سمجھتا ہے اور ساتھ ساتھ عقل کل سمجھتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ خوابوں کی جنت میں رہ رہا ہے۔ ان کا اپنا بھی ایک اپوزیشن ہے حلقے میں، اس کا کیا رول ہے؟ اس کی اپنی جو اپوزیشن ہے، جو سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے، وہ تو ابھی پاک قطر میں جاب کر رہا ہے، اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن ہے تو وہ ہم لوگ ہی ہیں، جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہاں پہ اپوزیشن وہی کرتے ہیں۔ اور جو دوسرے نمبر پہ آیا وہ تو ابھی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، خوردبین میں بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، اس نے جا کے جاب جوائن کر لی۔ تو اب لوگ اس وجہ سے مایوس ہیں، نہ تو اپوزیشن کرنے کے لیے کوئی بندہ ہے، سیکنڈ جو آیا تھا اچھا، نہ جو ہے اپوزیشن لیڈر جو جیت کے آیا ہے اس کا کوئی رول، ایکٹیو رول نظر نہیں آتا ہے۔ لوگ جو ہے مایوس اس وجہ سے ہیں کہ ان کے کام نہیں ہو رہے۔ اب لوگوں کو کیا چاہیے جی، تھانہ کچہری میں جانا، مختلف آفسوں میں گھومنا، ان کے چھوٹے بڑے کام ہوتے ہیں ان کو حل کرنا، اب وہی کام ہم کرتے ہیں۔
صبح نکلتے ہیں شام تک لوگوں کے جو خدمت ہوتی ہے ہم اپنے طرف سے کرتے ہیں. تو ہم جو ہے ویسے بھی سوشل ورکر ہیں, چاہے ہم الیکشن لڑے نہ لڑے, جیتے ہارے, لیکن یہ ہم اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. اب ڈیولپمنٹ دیکھیں جی, ہماری اپنی اسکیم ہے سابقہ گورنمنٹ کی. تو مجھے ٹریجری بینچ کے ایک منسٹر نے کہا کہ آپ کی اسکیم ہے, گورنمنٹ کی اسکیم ہے سابقہ گورنمنٹ کی. تو وہ کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے کٹوایا. جی میں نئی اسکیمیں دیتا ہوں, آپ کی اسکیمیں اس نے کٹوایا. جب اس نے اپنی اسکیمیں جو ہے میری اسکیموں کو اس وقت کی, اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے اس نے لا کے دیا, تو اس تمام اسکیموں کو کاٹ کے اس کو 5 کروڑ روپے دیا. خیر ڈیولپمنٹ کام جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اپوزیشن کا نہیں ہوتا ہے. اب اپوزیشن کا نہیں ہوتا ہے کہ پھر ہمارا حلقہ جو ہے پورا کا پورا متاثر ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جناب چلو ٹھیک ہے, آپ اپوزیشن کو فنڈ نہیں دیتے ہیں تو لیکن اپنے ذریعے سے جہاں ڈیولپمنٹ کریں. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم کریں گے, حلقہ نمبر 1 کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ابھی سی ایم آئے گا, اس سے میری ملاقات ہے, میٹنگ ہے. اپنے ڈیولپمنٹ اسکیموں کے حوالے سے کچھ اسکیمیں جو واٹر سپلائی کی تھی انہوں نے ان کو ایز اٹ از رکھا ہے. اچھا جو روڈ کی اسکیمیں تھے ان میں سے کچھ کو کاٹا ہے, کچھ کا ٹینڈر ابھی ریور ویو روڈ یہاں RCC برج سے لے کے جاگیر وسیم ان تک یہ NHA کے تھرو اس کا ٹینڈر ہوا 18 کروڑ کا. انشاءاللہ پیور مشین سے یہ کام بھی ہوگا. کچھ اسکیمیں ہماری رہ جاتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ CM سے ملاقات کر کے میں اس کے سامنے یہ اسکیمیں رکھوں گا کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے اور یہ بالکل ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک حلقے کو نظر انداز کر کے دوسرے حلقے کو مطلب اتنا فنڈ دینا, یعنی اپنے ممبران کو 1.5 ارب کے ایلوکیشن دینا اور اپوزیشن کو 5 کروڑ دینا. یہ بہت بڑی ذاتی ہے. بے شک اپوزیشن کو میرے طرف سے 1 روپیہ بھی نہ دے دے, لیکن خود جو ہے نگرانی کر کے CM اپنی طرف سے حلقہ نمبر 1 کے لیے زیادہ سے زیادہ مختص رقم کرے تاکہ یہ حلقہ جو ہے بہت پہلے سے پسماندہ چلا آ رہا ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ میں اچھی اسکیمیں ہم نے رکھا ہے اور جن پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوا ہے, اسپیشلی واٹر سپلائی اور گراؤنڈ, سکول, پارکس وغیرہ ہمارے دور میں یہ بنے ہیں. اور کچھ روڈ کی اسکیمیں رہ جاتی ہیں, کچھ کا تو ٹینڈر ہو کے کام شروع ہوا ہے, کچھ کا ابھی باقی رہتا ہے. انشاءاللہ وہ کام بھی CM کے ذریعے سے میں کرواؤں گا. اچھا سر, گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے آئے روز خبریں اخبارات کی زینت بنتی ہے, مرکزی سطح پر وہاں پر اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور شنید یہ ہے کہ کافی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کا اب تک اس پہ کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا ہے. نہیں, ہمارا موقف تو سب واضح ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم تو بلکہ کہتے ہیں یار اس کو آئینی صوبہ بناؤ. یہ تو پھر ایک سیٹ اپ پیچھے آ گئے عبوری سیٹ اپ کے بارے میں نا. تو آپ کو خود پتہ ہے کہ ہماری جب گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف صاحب کی, اس نے ایک کمیٹی بنائی کانسٹیٹیوٹ کی پاکستان کے اندر, سرتاج صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور پہلی دفعہ گلگت بلتستان سے CM اور چیف سیکرٹری کو وہاں نمائندگی ملی تھی. کافی پیش رفت ہو کے وہاں جو نیشنل اسمبلی میں کچھ سیٹیں رکھا تھا انہوں نے اور سینٹ میں کچھ سیٹیں انہوں نے رکھا تھا, یہ چیز فائنلائز ہو گئی تھی. اور نیشنلی انٹرنیشنلی جا کے انہوں نے بہت ورک کیا سرتاج صاحب نے, اور یہ فائنل ہو رہا تھا تو میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. اب جب وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو اس کی جو کمیٹی تھی وہ بھی غیر فعال ہو گئی. بعد میں شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ آرڈر 2018 انہوں نے آ کے ادھر اناؤنس بھی کیا گلگت بلتستان میں آ کے, اور بعد میں کافی ایجیٹیشن ہوا. پھر وہ سپریم کورٹ چلا گیا. سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے اس آرڈر کو اس طرح ختم کیا جیسے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ دروازے اور کھڑکیاں سب ہمارے لیے بند کر کے اس نے یہی کہا کہ آئندہ جو بھی امینڈمنٹ ہوگی, جو بھی اس قسم کے آئینی حقوق کے بارے میں بات ہوگی تو وہ پرمیشن لے کے سپریم کورٹ سے اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. چلو دیر آیت درست آیت, لیکن میرے خیال میں یہ عبوری, یہ تو عجیب جیسا ایک نام ہے. اب دیکھو کشمیر ایشو کا ہم حصہ ضرور ہیں لیکن کشمیر کا حصہ تو ہم نہیں تھے. اب کشمیر کے 3 پارٹ ہیں. مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں ان کو ایک جو آرٹیکلس میں امینڈمنٹ کر کے انڈیا نے اپنا پارٹس بھی بنایا, اور آزاد کشمیر کو ایک سیٹ اپ بہت پہلے سے ملا ہے, ایک ریاست کا سیٹ اپ ہے. اب گلگت بلتستان کو جب دینے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی کشمیر ایشو کو نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کشمیر ایشو کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ملنا چاہیے. ہم اس کے بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں اور ہمارا پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ یوٹ نہ بولے. اب PTI کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ یو ٹرن جلدی لیتے ہیں, کبھی ایک فیصلہ کرتے ہیں یو ٹرن لیتے ہیں, ایک اعلان کرتے ہیں یو ٹرن لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم تھوڑے خاموش بیٹھے ہیں کہ یہ آگے کیا کرتے ہیں.
تو ہمیں تو خوشی ہوگی اگر اسمبلی میں ہمیں نمائندگی ملے، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں ہمیں نمائندگی ملے، تاکہ ہماری آواز جو ہے نیشنل اسمبلی تک بھی پہنچ جائے اور سینٹ میں بھی پہنچ جائے، تو اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ایک مختصر سا میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، گلگت بلتستان کونسل کے انتخابات اور عبوری صوبہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھو یہ ایک کنفیوژن پیدا کرنے والی بات ہے۔ جب آپ کو عبوری صوبہ ملتا ہے تو کونسل کی کیا ضرورت؟ دیکھو نا، کونسل تو اس وقت ایک ہمیں ملا تھا جب اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں تھی۔ جس طرح سینٹ ہوتا ہے اسی طرح جی بی کونسل اور آزاد کشمیر کونسل کے نام سے دو الگ الگ کونسل تھے۔ تو جب 2018 کا جو آرڈر آیا اس میں یہی کہا تھا کہ جب ہم اس کو صوبائی سیٹ اپ دے رہے ہیں تو اس میں کونسل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے جو دوست ہیں ان کے اصرار پہ اس کو ایک عجیب جیسا رول شاید خاقان عباس سے مشاورتی کونسل کے نام سے ان کو دیا تھا کہ ان کا 5 سال کا ٹینور پورا ہو جائے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم اسمبلی میں نمائندگی بھی دے دیں گے، عبوری صوبہ ہم دیں گے گلگت بلتستان کو، ادھر سے کہتے ہیں جی ہم کونسل کو بھی ایکٹیو کریں گے، کونسل کے بھی انتخابات ہوں گے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ میرے خیال میں جب نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملتی ہے تو ہماری آواز وہاں تک جب پہنچے گی تو یہ کونسل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ بیچ میں اس کونسل کا نام کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ یو ٹرن لینے والے لوگ ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ یو ٹرن لیں گے یا کہیں گے جی یہ ابھی ہم نے کونسل کے انتخابات کروائے ہیں تو یہ سیٹ اپ جو ہے ہم بعد میں دیں گے۔ تو کم سے کم جب عبوری صوبے کی بات چلتی ہے یا دینے کا ان کا موڈ ہے تو کونسل کے انتخابات ہونا میرے خیال میں یہ کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت یا کس ضابطے کے تحت یہ کونسل کو بناتے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی آئینی کام تو نہیں ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے۔ یہ تو ایک بوجھ ہوگا ہمارے اوپر۔ ادھر سے یا تو اس طرح ہوگا کہ آگے جو الیکشن آ رہے ہیں 2023 کے یا گلگت بلتستان کے الیکشن تک یہ کونسل کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد جب یہ سیٹ اپ کا اعلان ہوگا تو پھر جا کے میرے خیال میں کونسل کا کوئی کام باقی نہیں۔ ایک اور مختصر سا سوال، مسلم لیگ نون کی پارٹی جو اراکین اسمبلی ہے ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ ہم تو اس وقت صوبائی حکومت کی کارکردگی سے ہی مطمئن نہیں ہیں، تو ان کی کیا کارکردگی رہے گی؟ دیکھو نا، اسمبلی کے اجلاس اب 1 سال ہونے کو آیا ہے، ٹوٹل 4 اجلاس ہوئے ہیں ٹوٹل۔ حالانکہ جو ضابطے اس میں کیا کہتے ہیں جو رول آف بزنس ہے یا دوسرا جو اسمبلی کے قوانین ہیں اس کے مطابق ہمیں کم سے کم 150 دن سالانہ 150 ڈیز جو ہے وہ ہمیں اسمبلی کے اجلاس بلانا باؤنڈ ہے اسمبلی۔ ابھی ٹوٹل 4 اجلاس ہوئے ہیں، ان میں سے جو ہے ایک اور ٹیکنگ سرمنی تھی، ایک جو ہے یہ اپنا بجٹ اجلاس تھا، بیچ میں مارچ میں یا فروری میں ایک اجلاس ہوا ہے یا بیچ میں 1-2 اجلاس ہوئے ہیں تو ہوئے ہیں۔ ابھی تک دیکھو جون سے لے کے ابھی ستمبر کے یہ بھی ختم ہونے کو آیا ہے لیکن اجلاس یہ نہیں بلا سکے ہیں، یا تو ان کے پاس بزنس نہیں ہے یا ان کے پاس سوچ بوجھ نہیں ہے۔ حالانکہ اسمبلی جو ہے وہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، اس میں قانون سازی کے لیے عوامی ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ اسمبلی کو اجلاس کو بلاتے ہیں۔ اب ابھی تک یہ اجلاس نہ بلانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ میرے خیال میں یہ میچور ٹائپ کے لوگ اسمبلی کے اندر آئے ہیں انکلوڈنگ اسپیکر اور ان کے وزراء یا سی ایم سمیت، یا تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب جب اسمبلی کے اندر ڈبیٹ نہیں ہوگی تو وہ ڈبیٹ جو ہے وہ چوک چوراہوں پہ ہوگی، تو اس لیے اسمبلی کے اجلاس بلانا مسٹ ہے۔ جب اسمبلی کے اجلاس ہوگا تو پھر اسمبلی میں ممبران کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اسمبلی کے ممبران جو ہیں اسپیشلی مسلم لیگ کے، ہمارے غلام محمد صاحب ہیں وہ تو بہت پرانے پارلیمنٹرین ہیں، اور انور صاحب جو آئے ہیں وہ بھی اچھے پارلیمنٹرین ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے، لیکن اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوتا ہے تو ان کی کارکردگی کا کیا پتہ چلے گا؟ جب اسمبلی کا اجلاس کنٹینیوسلی ہوگا تو میرے خیال میں ان کی کارکردگی کا بھی پتہ چلے گا۔ بہت بہت شکریہ سابق ڈپٹی اسپیکر جعفر اللہ خان صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کر لیا۔ جعفر اللہ خان صاحب کے خیالات آپ نے سن لیے گلگت بلتستان کے امن و امان کے حوالے سے بھی، اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔